سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ آداب سامعین، پیش قدم کے اس وقفے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شیرین نعمان۔ مدت سے بھٹ کی چھاؤں ہے، کوئی چنار دے، مولا میری زمین کو پھر سے بہار دے، پھر زعفراں کے کھیت میں ختم ہو نغم و زن، خوشبو کو پھول اور پھول کو لال زار دے۔ جناب محترم، اس دعا سے شروع کرتے ہیں آج کا وقفہ جو گفتگو پہ مبنی ہے، اور آج گفتگو انگیز ہے ہم ایک معروف و معزز مدرس شخصیت سے جو اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، جناب شکیل احمد رومشو صاحب۔ سر، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پیش قدم میں۔ شکریہ۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ مصر میں ہوئے گئے کلائمیٹ کنونشن سے آپ تو بے شک واقف ہوں گے ہی، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس دوران وہ کون سی پالیسیز تھی جو ڈرافٹ کی گئی تھی، اور وہ کون سے ملک تھے جو نقصانات کا باعث بن گئے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جو کوپ 27 قاہرہ میں ہوا ایجپٹ میں، جتنے بھی ایشوز وہاں ڈسکس کیے گئے اور جو ایکسپیکٹیشنز ہمیں تھی اس میٹنگ سے، وہ پورے نہیں اترے، لیکن لاٹ آف ایشوز وائر ڈسکس۔ جو امپورٹنٹ ایشو جو پہلی بار کوپ میں ڈسکس ہوا، دیٹ از لاس اینڈ ڈیمیج۔ Now this loss and damage is something جیسے میں نے کہا بھی پہلے بھی بہت بار کہا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ ہمالیاز ہو، چاہے وہ برصغیر ہند ہو، یا کوئی بھی علاقہ ہو جہاں پر انڈسٹریلائزیشن اتنی نہیں ہے، وہ لوگ کلائمیٹ چینج کے لیے ریسپانسبل نہیں ہے، لیکن دے فیس دا برنٹ آف دا کلائمیٹ چینج، ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، کہیں پر فلڈ آتا ہے، کہیں پر زلزلہ آئے گا، کہیں پر ایولانچے آتی ہے، کہیں پر ایکسٹریم رین فال ہوتی ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی کچھ ان میں سے کچھ جو ڈیساسٹرز ہے وہ کلائمیٹ ریلیٹڈ ہے۔ اور جب ہم کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیساسٹرز کہتے ہیں تو اس میں فلڈ ایک امپورٹنٹ ڈیساسٹر آتی ہے۔ تو جیسا آپ نے لاسٹ ایئر دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بہت بڑا سیلاب آیا، جس میں قریب 3 کروڑ لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئے، وہاں سے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے مر گئے۔ اینڈ اٹ از پروون دیٹ اٹ از بیسیکلی این ایکسٹریم کلائمیٹ ایونٹ۔ تو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بہت سے کنٹریز جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے جو کلائمیٹ چینج بیسیکلی کے لیے ریسپانسبل ہے زیادہ، کیونکہ کلائمیٹ چینج کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جو ریزن ہے، دیٹ از انکریزنگ گرین ہاؤس گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ، اوزون۔ تو یہ انڈسٹریلائزیشن، جتنی زیادہ انڈسٹریز بنائیں گے آپ، جتنی زیادہ انڈسٹریز اسٹیبلش کریں گے آپ، تو گرین ہاؤس گیسز زیادہ آتے ہیں۔ تو چونکہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہے ہیوی انڈسٹریز جو ہے، چاہے وہ آٹو موبائلز کی ہو، مشینریز کی ہو، فاؤنڈریز ہو، جتنے بھی یہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہے جہاں سے بہت زیادہ گرین ہاؤس گیس ایمٹ ہوتا ہے، یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے۔ اور جب اس سے گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے، اینڈ دیٹس اے گلوبل فینومینا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، کشمیر میں اگر ہم کہتے ہیں کل بارشیں ہوں گی یا برف باری ہوگی، تو یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو موئسچر ہے، یہ بیسیکلی اٹلانٹک اوشن سے آتا ہے، جس کو ہم ویسٹرلیز کہتے ہیں، ویسٹرن ڈسٹربنس کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ گرین ہاؤس گیسز بھی آتے ہیں۔ سو دیٹ از وائی وی فیس دا پرابلم ہیئر۔ تو یہ جو کوپ 27 میں ریکوگنائز کیا گیا کہ ان جیسے کنٹریز کے لیے ہمیں کچھ کمپنسیشن دینا چاہیے۔ گلوبل کمیونٹی، the industrialized world has to come. So that was basically very significant. And the countries who are facing such type of a large scale disaster will not be able to cope up. جو ہمارے دنیا میں جو ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 17 ڈکلیئر، تو کیسے پھر یہ کنٹریز اس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ پاورٹی کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں جب
a lot 30 million people are homeless. تو یہ گلوبل کمیونٹی کی بیسیکلی رسپانسبلٹی ہے، اور اس میں کاپ 27 جو ایجپٹ میں ہوئی اس میں ریکوگنائز کیا گیا. سر، تعلیمی اداروں میں ماحولیاتی نظام کے حوالے سے ایک الگ موضوع کی ابتدا کی گئی ہے، کیونکہ آپ بھی ایک مشہور اور نامور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، تو اگر ہماری یونیورسٹی میں بھی اس موضوع کی ابتدا کی جائے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل، کچھ ایشوز ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے لوکلی اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی. اگر ہم لوکلی دیکھیں، جیسے کشمیر کو کہتے ہیں پیراڈائز آن ارتھ، تو وی ہیو بیسیکلی انہیریٹڈ بیوٹیفل پیس آف لینڈ. اگر فردوس بروئے زمین است ہمیں است ہمیں است، اگر آپ پچھلے 30-40 سال سے دیکھیں تو اس کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. ایوری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے دیر از اے پرابلم. They are not able to basically really, contribute to protecting and preserving the environment. یہ جو گیپ ہے یہ کہاں پر ہے؟ کیوں ایز اے کمیونٹی، ایز اے سوسائٹی، ایز اے وی ہیو ناٹ ایوالوڈ ایز انوائرمنٹلی کانشیس سوسائٹی. کیا ہوا پچھلے 60 سال میں؟ اگر ہمارے 60 سال پہلے، 50 سال پہلے ہمارا ماحول اتنا اچھا تھا، انوائرمنٹ اتنا اچھا تھا، تو اب کیا ہو گیا؟ آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی انڈیکیٹر آف انوائرمنٹ دیکھ لیجئے یہاں. آپ دیکھ لیجئے کہ سری نگر سٹی میں یا کشمیر ویلی میں ونٹر اور آٹم میں ایئر کوالٹی کتنی خراب ہوتی ہے. ابھی تو ایئر کوالٹی سپرنگ میں ٹھیک ہوتی ہے، سمر میں بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ونٹر میں بہت خراب ہو جاتے ہیں. ڈسٹ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. برک کلنز کہاں جہاں بھی چاہے لوگ جو ہے اسٹیبلش کر سکتے. تو اس لیے میرے خیال سے ہمیں ایک کلچر آف ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسکولز میں بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے. اف یو وانٹ ٹو بلڈ اے سوسائٹی وچ از انوائرمنٹلی کانشیس، آئی تھنک جو ہماری جنریشن ہے یہ تو بگڑ گئی ہے، تو اس سے کوئی زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن کیوں نہ ہم اسکول سے ٹارگٹ کر لیں. اس لیے بہت اچھا ہے یہ کہ اسکولز میں یہ اسٹیبلش ہوا ہے انوائرمنٹ. تو ہمارے یہاں IUST میں بھی ہم نے یہاں پر ڈپارٹمنٹ آف سسٹینیبلٹی، کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ اسٹیبلش کیا ہے. سو یہ جو اٹ بیسیکلی کورز ایوری ایسپیکٹ آف دا environment. We're talking about sustainability, we're talking about environment, and we're talking very important global and local concern, that is climate change. تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے یہاں ہماری یونیورسٹی میں بھی ود ان اے ایئر یو ول سی کہ ہم یہاں بھی اس کے جتنے بھی ایشوز انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ اس پہ ریسرچ کریں گے، نالج جنریٹ کریں گے، اینڈ دین پڑھائی بھی اسٹارٹ کریں گے. سر، کافی سارے عملی مسئلے ایسے ہیں جو آب و ہوا کی تبدیلی کا بھی حصہ ہیں، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جیسا کہ آپ نے کہا ان کا بھی. تو ہم کیسے ان دونوں اہم معاملات کو ایک ساتھ لائیں عوام کی بہبودی کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو ہوا میں جو بیسیکلی پولیوشن، جو ایئر پولیوشن ہے یہاں، یا جو اور بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے، چاہے وہ واٹر کے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اکنامکس کے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کلائمیٹ ایکشن کے ریلیٹڈ ہو، لینڈ ڈیگریڈیشن کے، بہت سے جیسے میں نے کہا 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. تو میرے خیال سے انسان کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے یا اکنامک ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ تو بڑا کنسیپٹ ہے. The entire, if you look at the development of humanity in entirety, that is human development. Narrowly اس کو economic development کے ساتھ بھی لنک کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو ماحول ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. ایئر پولیوشن جتنا بھی کم ہو جائے اتنا اچھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ پر امپیکٹ پڑ رہا ہے، یہاں پر دیکھ لیجئے ہمارے یہاں بہت زیادہ سے ایشوز ہیں. ہماری یہاں ہارٹیکلچر بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر آف اکانومی ہے. Almost, it has a potential to give us 30,000 crores. So, abhi jo hai, it is about 10-12,000 crores. So, it is a big industry. Lekin see how the people are using the pesticides. Hamare jo orchardists hai, they are suffering from cancers and all that. So, all these, when we talk about sustainable development goals, when we talk about the environmental friendly, economic development, this is very important for us. So, these all have to be basically, there is no, I don't believe in speaking. So we can make only the change when there are policy frameworks. The government has to make a policy frameworks in that.
how to reduce the, آپ جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو بتایا کہ آٹم اور ونٹر میں یہاں ایئر کوالٹی بہت خراب ہوتی ہے. اس میں پالیسی فریم ورک کی ضرورت ہے. آٹم میں لوگ یہاں پر جو ہے ہماری جو ہارٹیکلچرسٹس ہے وہ ٹویگس جتنے بھی برانچز اینڈ لیوز وہاں فال ہوتے ہیں وہ جلاتے ہیں. ان کو گورنمنٹ نے ہی کہا ہے پہلے پچھلے 30 سال سے ہم کہہ رہے ہیں اس کو جلا دو، اگر نہیں جلاؤ گے تو اسکیب نیکسٹ ایئر آ جائے گی. اسی طرح یہاں اگر دیکھیں گے ونٹر میں ہماری انرجی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے تو لوگ ووڈ یوز جلاتے. تو اگر گورنمنٹ رینیویبل انرجی سورسز کو جنریٹ کرے گی اور پرووائڈ کرے گی 24/7 پاور رینیویبل انرجی، یہ آپریشنل ٹیکنالوجی ہے. کشمیر میں صرف ایپلس ہی نہیں ہے، ساری دنیا میں. آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جائے تو آپ کو کولڈ ریجن جو ٹیمپریٹ ریجنز ہے وہاں ایپلز ملیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں تو سیکھنا چاہیے. وہاں وہ ووڈ پیلٹس اس کو بناتے ہیں، جلانے کے بدلے اس کو ڈینسیفائی کرتے ہیں ووڈ کو، اور وہ ہمارے حمامز میں یوز ہو سکتا ہے. ہمارے وی کین بیسیکلی پروٹیکٹ دا، جو ابھی ہم پیڑ کاٹتے ہیں اور اپنے حمامز میں جو لکڑی ہم یوز کرتے ہیں یہی وہاں پر ہو جاتے ہیں. انوائرمنٹ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، جنگلات کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے ماحول کا بھی فائدہ ہوتا ہے. میرے خیال سے اس میں پالیسی فریم ورکس کی ضرورت ہے. کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج سے متعلق خدشات اپریہنشنز کو ایک نئے نظریے سے دیکھنا شروع کر سکتے ہیں؟ میں نے بہت بار یہ بھی کہا ہے کہ کلائمیٹ چینج امپیکٹس ایوری ایسپیکٹ آف ہیومن ایکٹیویٹی اینڈ اٹ از کراس کٹنگ. ہمارے ریسورسز ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے، ہمارا ایگریکلچر ہے اس پر بھی اثر ہوتا ہے. ایگریکلچر پہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ڈپینڈنٹ ہے، ان کا لائیولیہوڈ امپیکٹ ہو رہا ہے. ہارٹیکلچر آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ہماچل میں کولو میں یا بہت سے نیچے علاقوں میں بھی بیسیکلی وہاں ایپلز ان نے گرو کیے تھے 10 سال 15 سال پہلے، ابھی ہے ہی نہیں کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہاں کراپ ہی نہیں ہوتے. وہ ابھی سبزیاں بناتے ہیں. دلی اور چندی گڑھ کی جتنی بھی سبزیاں آتے ہیں وہ کلو منالی سے ہی آتی ہیں. تو اس لیے اٹس اے میٹر آف ٹائم وین اوور ہارٹیکلچر کراپ ول آلسو بی ہٹ بائی دی کلائمیٹ چینج. تو اس میں بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے جو ہماری ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہو، پنچایت لیول پر ہو، اسٹیٹ لیول پر ہو، کنٹری لیول پر ہو، تو ایوری سیکٹر آف اکانومی، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے فارسٹری ہو، چاہے جو بھی سیکٹر آف اکانومی، ان کے لیے کلائمیٹ چینج ایکشن پلانس ہونے چاہیے، ویری اسپیسیفک کلائمیٹ چینج ایکشن پلانس، سو دیٹ کیونکہ کلائمیٹ چینج از وی کانٹ اسٹاپ کلائمیٹ چینج، وی کین مینیمائز اٹ، لیکن کم سے کم یہ تو ہم اس کے امپیکٹس کو کم کر سکتے ہیں. اف وی ہیو اے اسٹریٹجی، اف وی ہیو این ایکشن پلان، اف وی ہیو پالیسی فریم ورکس، تو اس سے کیا ہوگا، جتنے بھی ہماری ریسورسز ہیں یا جتنے بھی ڈپینڈنٹ لائیولیہوڈس ہے ان پہ امپیکٹ جو ہے ایڈورس امپیکٹ ہے کم پڑے گا. آخر میں آپ کی کیا اپیل رہے گی ہماری نوجوان پیڑھی اور طلباء کے حوالے سے موسمیاتی نظام کے لیے؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشوز ہے کہ چاہے وہ کلائمیٹ ہو، چاہے وہ انوائرمنٹ ہو، چاہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو، بیسیکلی ہیومینٹی کے بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں پر جو ہے ہمارے جو یوتھ ہے یا ہمارے جو پاپولیشنس ہے تو ان کو ہم اویئرنیس اس بارے میں دے دیں. یہ بہت ضروری ہے اور ایک ایسی جنریشن ہم پیدا کریں جو انوائرمنٹلی کانشیس ہو، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ آف ڈیزاسٹر پوائنٹ آف ویو سے کانشیس ہو، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے فائدوں سے آگاہ ہو. آئی تھنک یہ اگر ہم اس پہ انویسٹ کریں گے ان ٹرمز آف ٹائم، ان ٹرمز آف ریسورسز، اور اس میں کالجوں، یونیورسٹیز اور اسکولوں کا بہت بڑا رول ہے کہ یہ کلچر بلڈ کرنے میں یونیورسٹیز، کالجز اینڈ اسکولز کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اینڈ آئی ہوپ if that is done, we will have a new generation. We will have a generation that will be environmentally conscious, that will be conscious of the concerns of the energy, food security and climate change, and also that will basically plan for the sustainable development of the world. شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی کچھ وقت دیا. سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز.
باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔